دنیا کے اندر جو بھی حاجت ہو مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اسی آیت سے ثابت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد جائز نہیں ہے مانگنا۔ اب جتنی انبیاء، حضرت آدم مشکل میں پڑے مدد اللہ سے مانگیے، حضرت نوح مشکل میں پڑے آپ قرآن پڑھیں مدد اللہ سے مانگیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کڑا وقت آیا، مشکل وقت آئی، مدد اس کے لیے صرف اللہ کو پکارے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں غزوہ بدر کی رات میں نے کسی صحابی کو اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ کچھ صحابہ سو بھی گئے تھے لیکن میں بار بار حضور کے خیمے کے چکر لگاتا تھا، میں نے ساری رات حضور کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ساری رات حضور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے، یا اللہ یہ لشکر صبح لڑے گا، اس کی مدد فرما۔ ساری رات میں نے دیکھا حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے، حضور نے ذرا پل برابر بھی آرام نہیں کیا تھا۔ تو مشکل میں مدد صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے، یہی آدمی اللہ چاہتے یہی ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مدد مانگے، میرے علاوہ اس کے تمام دروازے نہیں ہونے چاہیے، چاہے وہ جو بھی ہو، جو بھی ذات ہو۔ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا کس سے مدد مانگی؟ مدد اللہ سے مانگی تھی۔ حضرت حسین کی تاریخ پڑھیں، کربلا کے میدان میں گئے تھے، مدد اس وقت بھی صرف اللہ سے مانگی تھی۔ کسی اور سے مدد مانگنا یہ مسلمان کے شان کے مطابق ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ یا اللہ مدد بھی ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے۔ یہی انبیاء کی تعلیم ہے۔ حقیقت یہ ہے اگر آج ہم مسلمان قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے سارے جو اشکالات ہیں، سارے اعتراض ہیں یا جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہمیں قرآن سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، تو جتنے ہمارے دلوں کے اندر خیال ہے، یا کوئی کہتا ہے فلاں سے مدد مانگو، کوئی کہتا ہے فلاں سے مدد مانگو، یہ ساری چیزیں، سارے اعتراض ختم ہو جائیں گے جب اس قرآن کو بندہ صحیح طور پر پڑھ لے، اس کو سمجھنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔